اور آپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، کیمرہ مین، آج میری پہچان پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر نشرت العباد اس کے بانی ہیں. اس کے تحت ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. اس پریس کانفرنس کا مقصد فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کو پیرا چیف آف ڈیفنس فورس CDF کے عہدے پر 5 سال کی مدت کے لیے تعیناتی پر سابقہ گورنر سندھ اور میری پہچان کے روح نما ڈاکٹر نشرت العباد خان اور میری پہچان پاکستان کے تمام عہدیداران اور ایک کارکن کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، اور اس فیصلے سے عوام اور ملک میں پھیلائی جانے والی بے چینی اور دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ ہوا ہے. ملک اور سرحد پار سے جو سائبر وار جاری تھی، اس کو خاطر خواہ جواب دیا گیا ہے. آج پاکستان کی محب وطن عوام خوشی محسوس کرتی ہے، تحفظ محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ملک کے نگہباں صحیح سندھ پر پاکستان کی حفاظت جاری رکھتے ہو. معزز صافی حضرات، احمد شریف چودھری صاحب نے چند دن پہلے اپنی جو پریس کانفرنس میں جس طرح بات اور کا موقف میڈیا، عوام اور پوری دنیا کے سامنے رکھا، یہ قابل ستائش ہے. ہمیں اس پر فخر ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ پاک فوج نے واضح کر دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ایسی بچکانہ حرکتوں کا جواب دینا جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے جاری ہے. پاکستان بھی اور مخالف سوشل میڈیا عناصر کو بھی تنبیہ کہ ہماری آپ پر نظر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مخالف سائبر وار میں ہر پاکستانی کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی، اداروں کے خلاف ہونے والا منفی پروپیگنڈا اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ اور ملک کی سلامتی کے ساتھ کشمیر کی. یہ ملک ہے، یہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. میرے ساتھ یہاں پہ اس پریس کانفرنس میں جو ہمارے تنظیمی کمیٹی انچارج لال بھائی موجود ہیں، پننا بھائی مرکزی کمیٹی کے ناظرین موجود ہیں، اسکواڈرن لیڈر اظہر بھائی جو موجود ہیں، فاروق سلیم بھائی موجود ہیں، فاروق ملک بھائی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسلم غوری بھائی بھی موجود ہیں. کچھ باتیں آپ سے کریں گے، پھر آپ بے شک سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بنا ہے. ہم آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. کنٹینیوسلی ہم 1 مہینے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 9 مئی کا 1 سال ہونا چاہیے. آج یونین میں جناب فیض حمید صاحب کا بھی 1 سال کا فیصلہ ہوا ہے. آپ سب نے دیکھا ہو. دوسرا میں آپ کو عرض کرتا رہوں، اب کیا اسٹرکچر بن گیا ہے. CDF کے بعد تمام چیز اس کے آ رہے، اب ایک ہی ہو گیا. کیونکہ کبھی بھی اس کے فائدے کیا ہے، نمبر 1 اب ایک ہی آدمی اس کو ہینڈل کرے.
جو کہ اس وقت کی جتنے بھی فورسز ہیں 6.5 لاکھ تو ہماری آرمی ہے, 5 لاکھ ہمارا ریزرو ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے اور فورسز ہے. اسٹیمیٹڈ 1.7 ملین 17 لاکھ اس وقت فورس ہو گئی ہماری, جو کہ اس کا سربراہ ایک جو ہے. یہ 1952 میں ایکٹ بنا تھا. آج اس کی چینجنگ کے 73 ایئرس کے بعد اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. آپ کو میں بتا دوں کہ آرمی ایکٹ 1952 میں آیا اور جو کہ بہت خوشی ہوئی. مار کا حق جب ہم نے مارا تھا یہ دنیا ہمیں مانتی ہے, اور ابھی تک جنگ کے جو بادل ہیں مودی کو تھوڑی بہت ہوا ہے. اب جو ہم یہ ایزی وے میں ہو گئے ہیں, کیونکہ کبھی کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, اب وہ نہیں ہوتا. اب DGIS صاحب بھی پورے 17 لاکھ آرمی کا اسپوک پرسن ہے. میں ساتھ میں کرتا یہ بھی کروں, بلکہ میں کنٹینیو ہم مطالبہ میں پاس آپ کے حکم سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا, آپ نے بھی کیا تھا کہ بھائی یہ 9 مئی کا کیس پورا ہونا چاہیے. اب رہ گئے سیولنگ, اس کے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم مختلف اینگلوں سے بھی کیے, ابھی بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے, PM صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے, جو بھی دوسرے لوگ ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کسی انصاف کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہونا چاہیے. میں لفظ یوز کروں چیپٹر, تاکہ ہماری جو بدنامی ہے ملک کی وہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا, مجھے یقین ہے ایسا کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. کبھی آپ نے 78 سالوں میں ہم 3-4 جنگیں لڑی, مجھے بتاؤ کہ GSP میں انڈیا نے حملہ کیا. یہ پری پلان جو تھا, پلان کے آرمی نے جو حملہ کیا, ابھی تک ہمیں وہ دکھ رہتا ہے. کراچی کے مشہور ہمارے ریکارڈ قائم کرتا راشد صاحب, جس نے 1 سیکنڈ میں 3 جان گئے تھے, اس کے ساتھ بھی جو نے یہ گزرے کے ساتھ کیا. میجر شہید بھٹی صاحب کے ساتھ بھی GSP میں یہی ہوا ہے, اور کرنل شیر خان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. آئے دن ہمیں کراچی میں بھی 2 گاڑیاں جوانوں کو ملی ہیں, ہمارے حیدرآباد میں بھی ملی ہیں. وہ کیوں ہو رہے؟ یہ لوگوں کی وجہ سے. اگر ہمارا ڈیفینس مضبوط ہوگا, قسم کھا کے میں کہتا ہوں تو ہمارا پاکستان مضبوط ہوگا. اور پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, جب ہم نے جنگ جیتی تھی آپ کے سامنے اس پریس کلر میں سارے بھائی نے, ہم نے 7:30 بجے 12 بجے جیتی تھی. سب کو پتا ہے 7 بجے ہم نے 3000 آدمی کے ساتھ پریزنٹیشن بنایا تھا. سب کو یاد ہوگا. یہ بھی ہمیں یاد تھا, ہمارے سے ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی تھی. آج سب کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ کریں. آج بھی ہم نے 2 دن 3 دن میں صبر کر رہے تھے تاکہ آفیشلی نوٹیفیکیشن مل جائے, ہم آپ کے ساتھ میں مخاطب ہو کے یہ چیزیں کریں. باقی رہا ہم لوگ نے دوسری بات بھی ایک بات کرتا چلوں, ہم اور بھی ڈیمانڈ کی تھے انسٹرکشن آف ڈاکٹر صاحب, خاص کر کے CM پنجاب صاحب سے. یہ اڈیلا جو جیل ہے, ڈیلی جو سختی صدر ہوتی ہے, اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. وہاں جو لوگ بھی رہتے ہیں ملاقات والے کم زیادہ نمائشی جگہ, اسلام آباد کے بھی آ جاتے ہیں, MPA بھی آ جاتے ہیں. تو اس کا 144 اگر لگایا ہے امپلیمنٹ بھی کرو. پھر نہیں کرنا ہے امپلیمنٹ تو پھر کیوں لگاتے ہیں؟ اگر لگانا ہے ایز پر لا تو اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. تیسرا, محترمہ ہماری بہنی ہے عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہے, ہماری عورتیں, اس کے لیے عزت ہے. ان کو صرف انڈیا ملا تھا انٹرویو دینے کے لیے, ہمارے دشمن کے ساتھ 6 ٹی وی کے آگے کھڑی ہو گئی تھی. آپ سارے اس کے گواہ ہو. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, آپ انڈیا کو اس طریقے سے کبھی بھی اس قسم کی نگاہ سے آپ نے کسی نے انٹرویو دے کے دیکھا ہو؟ یہ آپ لوگوں کے, ہمارے سب کے لوگوں کو بزرگوں نے پاکستان میں بنایا تھا, قربانی دے کے بنایا تھا.
اس لیے نہیں کیا تھا جنگ میں کیا تھا مجھ سے آپ سارے زیادہ جانتے ہیں کتنی ہمارے بزرگوں نے قربانی کی جو کراچی میں آئے تھے وہ یاد 47 والا دن یاد نہیں ہے تو دوسرا انٹرویو اسرائیل کو دیا اب آپ مشہور شاہزادہ اقبال جیو کا اس نے خود 3 دفعہ کہا کہ میں نے 2 دفعہ کو پایا گیا بھائی ہمیں تو دو انٹرویو ہمیں تو دو پاکستانی کو دینا نہیں ہے بھائی پاکستانی کو لیں گے کیا آپ چاہتے ہو صرف تقریب کا ہی چاہتے ہو اندر بیٹھا ہوا ہے خان صاحب بھائی وہ بتا ہے بات مجموعہ کبھی کسی پلاننگ کی کہ میرے صوبے میں کوئی یونیورسٹی دو کوئی میڈیکل دو ایون سی ایم کے پی نے بھی آپ کو بھی پتا ہے ہم نے بھی آپ کو گورنمنٹ ملی ہے تو کام کریں یہ تو نہیں ملا ہے نا آپ کو مینڈیٹ کہ پشاور ٹو اڈیلا پشاور ٹو اڈیلا پشاور ٹو اڈیلا تو اس میں کیا ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن آیا ہے کہ بھائی آپ پرائیویٹ خرچ نہ کریں اس سے بھی ہم گورنمنٹ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے آپ پیک اپ کریں اگر کنٹیکٹ میں آتا ہے تو آنے دیں کیونکہ وہ پراپرٹی پاکستان کی ہے میری ہے آپ کی ہے کراچی کا جو 60-70% فنڈ جاتا ہے وہ کس لیے اکٹھے ہو کے جاتا ہے ہمارا حق نہیں بنتا کراچی والوں کا تو اس کو مس یوز نہ نمبر 2 جو یہاں افغانی ہٹائے تھے ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کیا 40-45 کیمپ ہیں افغانوں کے بھائی کیمپ میں کیوں نہیں ہٹتے صرف کراچی اور دوسرے شہروں میں ہوتے منسٹری آف انٹیریئر کو ہم نے بھیجے بھی رکے کسی ابھی بھی کرتے بھائی آپ نے لیٹر نکالا ہے امپلیمنٹ بھی تو کرائے گا کس کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے اب جب گورنمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرائے یہ ہماری تمام چیزیں آپ سے سب سے گزارش ہے پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے آج یہاں کا فٹیبل ہو کے بیٹھے ہو میں آپ آج گھروں میں مجھے بتاؤ کہ یہ کس کیا ہے ہمارے ڈیفینس مضبوط ہے آپ میرے گواہ ہو مضبوط ہے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مضبوط ہو ابھی سمجھو کہ ہمارا پاکستان سیف نہ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہمارے ڈیفینس کو ویٹنگ کو پلاننگ کو مانا رہا سب کے سامنے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے اپنا ان کو چاہیے کم از کم اپنی گورنمنٹ کرے سیاست مت کرے سیاست کرے تحریر کا بھی نہ کرے جب بھی ملاقات میں ہوتی ہے وکیلوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے وکیلوں سے تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کا تو کیس نہیں لگتے جتنے بھی وکیل ہیں میں کہتا ہوں 3 دفعہ تو میں نے کسی سے بات کی تھی تو بھائی بس بھائی آپ وکیل ہو جاؤ کیس لڑو جو بھی سزا دی ہے کورٹ نے دی ہے کسی اور آدمی کو نہیں دی ہے آگے بھی چلے گا تو کورٹ ہی فیصلہ کرے گا جب کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو آپ کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جتنی بھی سزا ہے تو اس کو وہاں تک دے میں دوسری بات بھی کروں گا اگر یہ اس طریقے سے تصریف کاری ہوگی مجھے بہت کم پرسوں دکھ ہوا آپ سب کو بھی دکھ ہوگا واہ مجھے یہ بتاؤ آپ نے سب دیکھا ہوگا ریسنٹلی جب محترمہ بہنیں ہماری بیٹی تھی وہ پولیس کی گاڑی ہے اس کے بانٹ پہ پاکستان کا جھنڈا وہ جوتوں سے اس کو لتایا لے کے جا یہ کوئی پاکستانی بندہ ایسا ہو کر سکتا ہے یہ سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے فلیگ سے بھی سیاست کرو جو پاکستان کے فلیگ کو ہاتھ لگائے گا وہ میرا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے آپ اس کو دشمن تصور کرتے ہو نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہے بھائی جی نے کب جھنڈے کے ساتھ کیا کیا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھائی اس جھنڈے کے جنون بھی کیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کردار تک ملا ہو جب ہم جھنڈا بھی صاف کر پاپڑا پکڑ نہیں کرتے تھے ہمارے جوان مرتے جم تک گھوڑے تک وہ جھنڈا اوپر کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کیا ان کو جھوٹوں کے نیچے کرتے ہم لوگوں کے پاکستان اس لیے بنا تھا مہربانی کر کے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اس کی دعا کی ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ تخلیق کا بھی عمل ختم ہو جائے دوسرا یہ ہم نے سی ایم کے پی کو ریکویسٹ کی بھائی
ابھی بھی کیجیے، کافی دفعہ کی ہے، اپنے حلقے میں جاؤ، کیڈٹ کالج لو، یونیورسٹی لو، نوجوان آدمی ہو، 36 سال تمہاری عمر ہے، آپ نے کیوں مطلب اسی چکروں میں پڑے ہوتے؟ ڈیولپ کرو، ڈیلیور کرو، کیونکہ جو بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے، آپ کو یاد ہے وہ پنجاب کا سی ایم ہے کیا تھا، اس کی بھی آپ کو حقیقت محمود صاحب کے بھی کا بھی دیکھو، یہ سلیکشن ایسے بندوں کی کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی اچک نہیں صاحب کی سلیکشن کی ہے، یہ جو کوئی نہیں بنے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا، سلیکشن تو کرتا ہی نہیں، وہ کرتا ہے تو پھٹے رہتے ہیں. بھائی سوبر آدمی، ادھر سینئر آدمی، اس میں نہیں ہے پی ٹی آئی تو ہے نہیں، ان سے آپ زیادہ جانتے ہیں. 24 میں پی ٹی آئی نے اس کے بعد بھی جو پارٹی جس کا چیئرمین ہے آج بھی ڈیٹ میں نہیں تو اس کا سارے آواز لگے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آزاد کر کے آئے وہ سپورٹر ہے، تو پارٹی تو ابھی تک منسٹر بھرتی نہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں سب کو چیک کریں، اگر کوئی بین لگانا ہے لگائیں، جو پاکستان کا ہے وہ ہمارا بھی نہیں. مجھے بتاؤ پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے میرے بھائی؟ اور یہ اسٹرکچر جو بنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ڈیلیوری دیکھنا کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک امبریلا میں آ گئے ہیں، ایک منٹ کے فیصلے ہو رہے ہیں، یا 3 دن لگتے تھے فیصلے میں. یہ جو پچھلے جو جنگ میں بھی لگا تھا تو کوآرڈینیشن میں اتنا ٹائم لگا تھا اور کسی چیز میں نہیں لگا تھا. اب تو کوآرڈینیشن بھی ایک ٹیبل کے نیچے ہے. مجھے بتاؤ کہ اس طریقے سے ہمیں اور بات آئی آئیڈیل سچویشن ہے. ابھی تک ہم حالت جنگ میں، افغانستان ہمارے ابھی تک کوئی اسپیئر کر رہا ہے. 40 سال افغانوں کو ادھر آپ لوگوں کا آپ کے سب سے زیادہ کراچی میں کیا تھا، اسی صدر میں زیادہ کیا تھا. ان کی مہمان نوازی تھی، آخر میں یہ رزلٹ ملا کہ وہ بھی انڈیا میں جا کے مول کی ہے. انڈیا کے سوا اور کوئی نہیں ہوتے. اور آئیڈیال کی شخصیت جو ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کی، مجیب الرحمان صاحب جو غدار تھا، مجیب الرحمان کے سوا کوئی ریفرنس نہیں دیتے، اس کا خاندان تو انڈیا میں چلا گیا. بھائی آپ کو بھی جانا ہے تو اپیل کرو، جاؤ. آج عمران خان صاحب کی بہن نے کہا، میں سوشل میڈیا میں دیکھا کہ ججوں کو بھی جو جج ہے اس کا بھی آرٹیکل 6 دیتا ہے ان کو. مجھے بتاؤ وہ ججوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. آرٹیکل 6 ججوں میں رہتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں کہ آپ آرٹیکل 6 کے اندر رہتے ہیں. اچھی وجود کی باتیں ہیں ان کی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ سب کہیں وہ مہربانی. ابھی میں سائن کروں گا مرزا کو، یہ آپ کو کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو آگے کی ہے وہ آپ کو بتائے گا، پھر سوالات سوال. ایک بات اس میں بننا ہوئی، جب احتساب اداروں کے اندر ہو سکتا ہے، بڑی سزائیں دی جا سکتی ہیں اداروں کے سربراہ کو. تو پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ہو، سیاسی رہنما ہو یا کہیں سے بھی پاکستان میں رہنے والا ہر شخص احتساب سے اس کا احتساب ہونا چاہیے. ملک کی سلامتی پر جہاں پہ بات آئے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی ادارے کو، چاہے وہ کی پوسٹ پہ کیوں نہ ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے. ملک کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں ہے. آواز آئی میری آپ کو؟ نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پریس کانفرنس کے تھرو اور اپنے میڈیا کے تھرو میں تمام پاکستانی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو پہلا چیف ڈیفینس فورس کا عہدہ دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ چیف جو ڈیفینس فورس کے ہیں، کیا سارا رول انہیں کا ہے؟ تو
اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. چیف آف ایئر ڈیفینس کا مقصد یہ ہے کہ آرمی کا رول الگ ہے، ایئر فورس کا رول الگ ہے، پاکستان نیوی کا رول الگ ہے. ہوتا کیا تھا پہلے کہ آرمی اپنی مرضی سے کرتی تھی اٹیک، ایئر فورس اپنے لحاظ سے اپلائی کرتا تھا، نیول اپنے لحاظ سے سی سائڈ پہ کرتا تھا. اب ان سب نے اپنا وہی کام کرنا ہے، کرنا وہی ہے، پر پہلے ہر ایک کی اسٹریٹجی الگ الگ تھی کہ ٹھیک ہے میں نے اس ٹائم کہنا ہے، میں نے اس ٹائم کہنا ہے، میں نے اس ٹائم کہنا، صدر کو بتا دیا اور شروع کر دیا اسٹرائک. اب ایسا نہیں ہے. ہوتا اس میں یہ ہے کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو ہٹا دیا گیا. اب منیر صاحب، جنرل صاحب جو ہیں وہ تینوں چیف کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، پی ایف انٹیلیجنس، نیوی انٹیلیجنس. نیوی انٹیلیجنس نے اپنے چیف کو بولنا ہے، پاکستان پی ایف انٹیلیجنس نے پی ایف کے چیف کو بولنا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس نے جنرل صاحب کو بولنا ہے. اب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بھئی کون سے رخ سے یا کہاں سے یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کہاں سے لوگ گزرے ہیں، اس میں کیا آسانی ہوگی. آسانی کیا ہے یہ ہم دیکھیے. سب سے بڑی بات کیا ہے، اب کسی طرف سے بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے سر پسند یا کوئی دہشت گرد وغیرہ، تو چونکہ تینوں کمبائن، آپ دیکھ رہے کیا ہے کہ کیا اس میں پاکستان ایئر فورس افیکٹو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، کیا نیوی افیکٹو ہے، کیا آرمی ہے. یہ ڈیسائڈ کریں گے جو چیف آف دا ایئر ڈیفینس ہے، جنرل سر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس بات پہ انڈیا کو گھبراہٹ ہو گئی ہے. پہلے تو وہ چیزوں کو کمپرومائز کرتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ایئر فورس نہیں آئی ہے، نیوی نہیں آئی، آرمی نہیں. اب جہاں بھی جو ہوگا فل اسٹرینتھ کے ساتھ جواب دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آج انڈیا میں پکڑاہٹ ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کیا نظام چینج ہو گیا ہے. اچھا صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارے انٹرنل جو معاملات ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. پہلے بھی فوج کرتی تھی، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی انٹرنل پرابلم ہے فوج کرتی تھی. اب یہ چیزیں کمبائنڈ ایفرٹس ہوگی جس کی سرپرستی جنرل صاحب کریں گے، اور یہ انڈیا کا نہیں باقی افغانستان کے لیے اس وقت جو بڑا غصہ اور بھرا ہوا ہے پاکستان میں ہمارے لیے، وہ کس لیے ہے؟ وہ افغانستان کے خلاف ہے. افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہے، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نہ ہم ان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد، یہ دہشت گرد کون ہیں، یہ سب انڈیا سپلائی کر رہا ہے، ان کو ہم نے روکنا ہے. اب انڈیا سے لوگ آتے ہیں افغانستان اور وہاں سے انٹر ہوتے ہیں، اور سہولت کار جو پاکستان میں ہیں ان کی مدد کریں. الحمدللہ اس وقت یہ جو چینجز آئی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان نہایت ہی پاورفل ہو گیا، اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جو پچھلی وار ہوئی تھی تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ انڈیا نے، ہم نے بھارت کو بتا دیا ہے کہ بھارت، مودی تم یہ مت سمجھو. ابھی میں اس پریس کانفرنس کے تھرو ایک میسج کنوے کر رہا ہوں مودی کو، بھارت کو، کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ 10-15 دہشت گرد، 10-15 ہزار دہشت گرد کیا بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ وہ سوچے نا. مودی اس بات کا سوچے کہ 10 خاندان بھی بلوچستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ ایک ذرہ وہاں سے بگاڑ سکتی ہے. الحمدللہ پاکستان کے نوجوان فوجی افسر، جس میں کیپٹن، لیفٹیننٹ، کرنلز ہیں، روزانہ ہمارے 15 سے 20 ہمارے آفسرس جوان شہید ہو رہے ہیں. پھر ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاکستانی بھائی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، جب پریس کانفرنس کے تھرو میں بتا رہا ہوں
کیا کبھی سوچا ہے کہ فوج کے نوجوان جس میں افسر بھی ہے اور جوان بھی جو شہید ہو رہے ہیں، کیا یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا یہ کسی کے بھائی نہیں ہیں؟ کسی کے باپ نہیں ہیں؟ یہ بھی ہماری طرح ہے. آج ان کی شہادتوں کی وجہ سے، ان کی رکھوالی کی وجہ سے آج پورا پاکستان سکون سے رہ رہا ہے، آرام سے رہ رہا ہے. پھر چند شرپسند عناصر جو انڈیا کے تھرو پاکستان میں آتے ہیں، ایسٹرن بارڈر سے، کچھ ویسٹرن بارڈر سے آتے ہیں، زیادہ ایسٹرن بارڈر سے آتے ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے اور ان کے جو خطرناک کام کرے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، الحمدللہ اس وقت پاکستان نے اور ہمارے چیف نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے اور اب حالات بالکل صحیح ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے تمام پاکستانیوں سے، اگر آپ فوجیوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم خاموش رہیں، ان کے لیے دعا کریں. دوسری بات دیکھیے، جو سیاسی بات کیا ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں گئی انڈیا میں، مقصد یہ کہ ہمارا کیا بگڑا؟ ہمارا کوئی بگڑا نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا ہے. ایک پاکستان کے لیڈر کی بہنیں ادھر آ کے بات کر رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ پڑے گا فرق. جتنے مرضی جائے وہ، اگر یہ خاموشی سی رہتی اور ریکویسٹ کرتے اور عمران خان کی چیزوں کو مان لیتا، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر غلطی بھی ہے تو سوری کر لیں اور پھر آگے کی طرف موو کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دشمن عناصر ہے وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی پاکستان میں گڑبڑ چلتے رہے، پاکستان اسٹیبل نہ ہو اور مسئلے مسائل میں ہو گئے. آج مہنگائی جس عروج پہ ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب پاکستان، جتنے پاکستانی ہیں، ہم سب ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے محنت کریں اور کام کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو تمام جو ادھر پاکستانی ہیں وہ سکون سے ہیں. پاکستان زندہ باد، میری پہچان پاکستان زندہ باد. یہ آج کی سوچ تھی کہ کسی ویر پردے بھائی کی ہندوستان کا ڈاکٹر شہید آباد کی سنی جو آپ کو بتائی تھی. اب آپ کافی کوئی سوال کرنا چاہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے جو پارٹی کے چیف ہے ڈاکٹر رشید رضوان صاحب، یہ پاکستان کب آئیں گے؟ یہ اکثر وہاں باہر بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو یہ پارٹی ہے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے؟ دیکھیے ایز سچ ڈاکٹر شہید آباد بالکل صحیح، ڈاکٹر شہید آباد بھائی اس وقت دبئی میں موجود ہے، لیکن اگر سربراہ وہاں موجود ہے تو پارٹی کی قیادت یہاں پہ مکمل طور پر موجود ہے، اسٹرکچر موجود ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کیونکہ ڈاکٹر شہید آباد میری پہچان پاکستان، پورے پاکستان کی پارٹی ہے اور ہمارے کئی ونگز جو ہیں مختلف شہروں میں ورکنگ کر رہے ہیں. ہم جلد مناسب سمجھتے ہیں کہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے جلد اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایسا ہمیں کوئی رکاوٹ اسٹرکچر میں یا کام کرنے میں محسوس نہیں ہو رہی کہ اگر اشرف بھائی یہاں موجود نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا پورا اسٹرکچر پورے پاکستان میں موجود ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں آرگنائزیشن ہو رہی ہے، اس لیے وہ جلد یہاں ہوگی. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے آپ کی جماعت؟ جی انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا اسٹرکچر مکمل ہوگا ہم مکمل اس کو رجسٹر کرائیں گے اور یہ آخری مراحل میں وہ کلاس ہے اور جو قانونی نکات ہیں اس کو ڈسکس ہو رہے ہیں فائنل اسٹیج میں. اور کچھ ماضی میں ایم کیو ایک تحریک چلانی ہے، ایم کیو کے حساب سے آپ لوگ کو کیا جانیں کہ ڈاکٹر شہید آباد کا تعلق بھی ایم کیو پاکستان سے جو ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو سے رائے دوسری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر دونوں مرج ہو جائیں گے یا آپ لوگ کا سیپریٹ سوچ ہے جیسے کہ ایس پی ہو گئی تو مرج تعلق ایم کیو کے ساتھ، تو کیا شہید آباد ساتھ مرج ہو جائے گا؟ دیکھیے ہماری جو سوچ ہے وہ ہے میری پہچان پاکستان.
हम ये समझते हैं कि इसके बाद जो मसले मसाइल हैं अवाम के, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों के, अवाम के, पीने के पानी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोजगार से लेके और बैरूनी जो मसाइल हैं उन तमाम के हल के लिए जो इस सोच के साथ जुड़ेगा और हमारे साथ आके खड़ा होगा, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। और सियासत में कोई चीज उन पर आखिर नहीं होती, सियासत में दरवाजे बंद करने का नतीजा यही होता है जो आज आप एक बड़ी पार्टी के साथ देख रहे हैं। Thank you.